اس موضوع کا یہ دوسرا اور آخری قسط ہے، تو چلیے دیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں۔ سلطان محمود دم کو 28 جولائی 1808 عیسوی کو تخت کر دیا گیا۔ اب نیپولین اور جوزفین کی رشتہ دار مارتا یعنی نقش دل والدہ سلطانہ کے مرتبے پر فائز اور ان کا دور کا بانجا اسلامی دنیا کا طاقتور ترین حکمران تھا۔ بڑا کھیل اپنے پہلے نصف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مارتا اگلے 29 برس تک زندہ رہی۔ وہ مسلمانوں کے بادشاہ کی انتہائی با اثر فرانسیسی ماں تھی۔ اس نے کھیل کے لیے تیزی سے میدان سجانا شروع کیا۔ محمود دم نے پگڑی اور جبہ وغیرہ پہننا چھوڑ دیا، یورپی لباس اپنا لیا، جبکہ آخری دو خلفاء 36واں اور 37واں حکمران جن کی تصاویر ملتی ہے اسی لیے یورپی لباس میں ملبوس دکھائی دیتے ہیں۔ 30ویں نمبر کے اس حکمران سے جو نقش دل کا فرزند ہونے کی بنا پر یورپی نقوش کو عثمانی نقوش پر مسلط کر رہا تھا، اس نے تمام عائدین سلطنت اور سرکاری اہلکاروں کو اپنی تقلید کا حکم دیا تاکہ ترقی کو جلد از جلد آزادی کے ذریعے حاصل کر سکے۔ سلطنت کے عاملین کا ڈھانچہ یورپی نظام کے مطابق سول سروسز کے طرز پر قائم کیا گیا۔ بہادر عثمانی اقوام کے لیے غیر ملکی ماہرین کی خدمات حاصل کر کے ان کا مزاج تبدیل کرنے کی اور بعد ازاں قابو میں کر لینے کی کوشش شروع کی گئی۔ ترکی پر مغربی تہذیب کے دروازے کھول دیے گئے۔ ذہین طلباء کو خصوصی تعلیم کے لیے یورپ بھیجا جانے لگا۔ یورپ پلٹ طلباء کو بڑے بڑے عہدے دیے جانے لگے۔ یہی طلباء آگے چل کر نوجوان ترک نامی اس جماعت کی بنیاد بنے جس نے قدیم خلافت کے خاتمے اور جدت پسند روشن خیالی کے نفاذ کی تحریک چلائی۔ برادری کا سفر درست سمت میں جاری تھا۔ یورپ پلٹ خصوصی تربیت یافتہ طلباء دلکش نعروں کی آڑ میں سلطنت پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ محمود دم 1 جولائی 1839 عیسوی کو تبدک اور ضعف جگر کے عوارض میں مبتلا رہنے کے بعد انتقال کر گیا۔ ہر وقت کی شراب نوشی نے اس کی موت کو تیزی سے قریب کر دیا تھا۔ اس کا جانشین اور بیٹا عبد المجید اول 1839 عیسوی تا 1861 عیسوی تک سلطان رہا۔ زیادہ وقت باسفورس والے محل میں گزارتا۔ اس کی ترجیح مغربی موسیقی سننا تھی۔ مغربی تعلیم اثر دکھا رہی تھی۔ شراب جسم کو اور موسیقی روح کو گائل کر رہی تھی۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے مغرب یا برادری مسلمان حکمرانوں کو ڈب پر لاتی ہے۔ نوجوان ترک طلباء کی یورپ میں تعلیم و تربیت کے بعد اب وقت آ گیا تھا کہ عثمانی سلاطین کے لیے بھی غیر ملکی دوروں کا اور ان میں دیے جانے والے خصوصی پروٹوکول کا جال بچھایا جائے تاکہ وہ وہاں سے رنگ اور روشنی لے کر اپنے تاریک و پسماندہ ملک کو لوٹے۔ 600 سالہ قدیم سلطنت کے ایوانوں میں بالآخر عورت، شراب اور موسیقی نے دراڑیں ڈالنا شروع کر دی تھی۔ نقش دل کے جادو کا نقش سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ مسلم حکمرانوں کو یورپی زندگی کے نظاروں سے لبا کر کھیل کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے۔ سلطان عبدالعزیز 1861 عیسوی تا 1876 عیسوی تک سلطان رہے۔ محمود دم کا بیٹا اور 32واں سلطان پہلا مسلمان خلیفہ تھا جس نے 1867 عیسوی میں یورپ کا دورہ کیا۔ اس دورے میں اس کے ساتھ بیٹا یوسف عز الدین اور 2 بھتیجے مراد 33واں سلطان اور عبدالحمید 34واں سلطان بھی تھے۔ اس دورے کی دعوت اس سے لوئس نیپولن نے دی۔ اس کا مقصد عظیم عالمی نمائش دیکھنا تھا۔ سلطان کا بھتیجا مراد اپنی سنجیدگی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس سے ممکنہ طور پر اگلا جانشین باور کیا جاتا تھا۔ وہ اتنا سنجیدہ اور متین شخص تھا کہ زندگی بھر کبھی نہ مسکرایا۔ یورپ کے دورہ کے دوران اس سے شراب اور چاکلیٹ پیش کی گئی۔ اس نے خلاف عادت مسکرا کر ملکہ فرانس کا شکریہ ادا کیا جبکہ ملکہ فرانس کا وار چل چکا تھا۔ یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اس کے چہرے پر دیکھنے میں آئی۔ یورپ والوں کے لیے یہ ایک مثبت اشارہ تھا۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ نوجوان شہزادہ یورپی شراب اور برانڈی کے ساتھ چاکلیٹ کا ذائقہ بھی وطن واپس لے کے جا رہا تھا۔ یہ انتہائی خطرناک علامت تھی۔ مستقبل کا سلطان رنگین یورپی مشروبات اور ماکولات کا عادی ہونے جا رہا تھا۔ اسلام دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے جا رہے تھے۔
انہوں نے بالآخر المفاسد کے بعد ام الخبائث کو بھی سلاطین کی خلوتگاہوں میں پہنچا دیا تھا۔ سلطان عبدالعزیز کے بعد اس کا بھتیجا مراد پنجم اگلا سلطان بنا۔ یورپی برانڈی اور شراب کا جو ذوق وہ یورپ کے دورے سے اپنے ساتھ لایا تھا بہت جلد ایک ضرورت بن گیا۔ اب وہ ایک عادی شرابی تھا، محض شرابی نہیں بلکہ ذہنی مریض بھی بن گیا۔ اس کے ساتھ دو طرفہ حربیں کھیلے جا رہے تھے۔ ایک طرف تو فتنہ انگیز حسن کی مالک دو شہزائے جنہیں حرم تک پہنچانے کا سلسلہ نقش دل قائم کر گئی تھی کہ ذریعے کاروبار سلطنت اور جدوجہد سے غافل کیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف اس کے خلاف ملک بھر میں پروپیگنڈا جاری تھا کہ وہ ہر وقت نشے میں ڈوبا اور دو شہزاؤں کے جرمٹ میں گرا رہتا ہے، اس کے کاندھے ریاست کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں۔ ملک کو نئے حکمران بلکہ حکمرانی کے نئے نظام کی ضرورت ہے۔ سلطنت اور خلافت کے سقوط کے بعد روشن خیالی کے علاوہ اور کون سا نظام مغرب کی نظر میں اسلامی ممالک کے لیے بہترین ہو سکتا تھا؟ اس طرح برادری نئے سیکولر ترکی کے لیے پس منظر تیار کر رہی تھی۔ ان کے پروپیگنڈا اور پمفلٹوں نے نوجوانوں کی ذہنی تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا۔ نئے پمفلٹ قدیم اسلامی طریقوں کا استہزاء اڑانے کے لیے تحریر کیے گئے۔ ان پمفلٹوں میں خاکہ دیا جاتا کہ خلیفہ وحشیانہ داڑھی اور منچوں کے ساتھ قدیم اسلامی لباس میں ایک زنگ آلود تلوار پکڑے ہوئے ہیں، جبکہ پس منظر میں ایک صاف ستھرے لباس میں داڑھی منڈا ہوش وضع فرانسیسی کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں جدید رائفل ہے۔ یہ سب کچھ نوجوان نسل کا ذہن مسموم کرنے اور رائے عامہ متحرک کرنے کے لیے تھا، تاکہ عوام اپنے ہی بھائیوں کے خلاف لڑنے مرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں جنہیں گوار ملا کہا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ شیطانیزم کے نام پر کیا جا رہا تھا۔ یہ کام ہمارے ہاں بر صغیر میں انگریزی تہذیب کے غلبے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہی کام کئی سال پہلے افغانستان میں احیاء کے پیش نظر میرا سلطان نامی فلموں کے ذریعے کیا جا رہا تھا۔ اسلامی شخسواروں کی ساکھ خراب کرنے اور ان کی بھی مثل بہادری کے کارناموں پر گرد اڑانے کا کوئی موقع ہمارے فنڈ ہور آزاد اور غیر جانبدار میڈیا ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ سلطان مراد کے بعد خوش قسمتی سے سلطان عبدالحمید دم 34واں سلطان بنا۔ یہ وہ آخری شخص تھا جو برادری کے زیر اثر نہ تھا بلکہ ان کی چالوں کو سمجھتا اور ان کے توڑ کی فکر میں رہتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ دشمن کا جال بڑے کونٹے گاڑ چکا تھا۔ برادری نے اس کو جب ڈب پر لانے کی کوشش کو ناکام ہوتے دیکھا تو ترکیب نمبر 2 شروع کی۔ اس پر قاتلانہ حملے شروع ہو گئے تاکہ اگلے دشمن دوست حکمران کا راستہ صاف کیا جائے۔ اس کے خلاف پروپیگنڈے کے طوفان کا یہ عالم تھا کہ یورپی وظیفہ خور قلمکار اس سے مردود عبدال کہتے تھے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ برادری اس رکاوٹ کو اپنے راستے میں حائل دیکھ کر کس حد تک برافروختہ ہو چکی تھی۔ سلطان عبدالحمید دم نے قاتلانہ حملوں کے باوجود حکمرانی جاری رکھی۔ اس کے مخالفین کی قیادت برادری کا تیار کردہ پرویزی جنرل محمود شفقت پاشا کر رہا تھا۔ وہ سالونیکا میں 3ری فوج کا کمانڈر تھا۔ اس نے اپنے مقدونی سپاہیوں کے ساتھ اپریل 1909 عیسوی میں استنبول کا محاصرہ کر لیا۔ 22 اپریل 1909 عیسوی کو بہت سے منتشر ارکان ایوان اور وزراء خفیہ طور پر سان اسٹیفانو میں جمع ہوئے۔ سعید پاشا کی چیئرمین شپ میں فیصلہ کیا کہ سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیا جائے، چنانچہ اس کا اقتدار 27 اپریل 1909 عیسوی کو ختم ہو گیا۔ 2 دن بعد اس سے سالونیکا میں جلا وطن کر دیا گیا۔ اس نے اپنی باقیہ زندگی وہی گزاری۔ اس کا جرم کیا تھا؟ جرم ضعیفی کے بعد اس کا اصل جرم تھا کہ اس نے برادری کے کہنے پر اس سے فلسطین منہ مانگی رشوت کے عوض دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آئیے اس کی روایات بھی سن لیجیے۔ 1901 عیسوی میں تھیوڈور ہرزل نے سلطنت عثمانیہ کے 25ویں خلیفہ اور عثمانی سلطنت کے 34ویں سلطان عبدالحمید ثانی کو پیشکش کی کہ اگر آپ سرزمین فلسطین میں یہودیہ بدکاری کی اجازت دے دیں تو ہم آپ کو سونے کے 150 ملین برطانوی پاؤنڈز دیں گے۔ سلطان نے جواب دیا، اگر تم مجھے 150 ملین برطانوی پاؤنڈز کے بجائے وہ سارا سونا بھی دے دو جو پوری دنیا میں پایا جاتا ہے تو بھی مجھے تمہاری پیشکش قبول نہیں، کیونکہ میں پچھلے 30 سال سے اسلامی دنیا اور امت محمدیہ کے مفادات کا نگہبان ہوں۔
میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جس سے مسلمانوں، میرے آباء و اجداد اور خلفاء سلاطین پر دبا لگے۔ میں یہودیوں کو سرزمین فلسطین کا 1 انچ زمین بھی نہیں دینے والا، کیونکہ یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے جنہوں نے اس کی دفاع کے لیے خون کی ندیاں بہائی ہیں۔ یہ جواب سن کر انہوں نے اپنی توپوں کا رخ سلطان کی طرف پھیر دیا۔ زبانیں زہر اگلنے لگی، قلم ناک کی طرح پنکارنے لگے، تمام وسائل جھونک دیے گئے، محرے متحرک کر دیے گئے۔ سلطان کو معذوری اور پھر جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن فلسطین بیچنے کا داغ ماتھے پر لینے سے بچ گیا۔ یہ کلینک کا ٹھیکہ برطانیہ کی قسمت میں لکھا تھا۔ سلطان عبدالحمید دم کی معذوری کے بعد برادری کے راستے میں رکاوٹ نہ رہی۔ اگلی نسل اس کی تیار کردہ تھی۔ کھیل آخری لمحات کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نقش دل نقش اولین اب نقش ثانی و ثالث کی شکل میں ڈل رہا تھا۔ سلطان عبدالحمید کے بعد کوئی بھی سلطان کسی طاقت اور اختیار کا مالک نہیں تھا۔ سب سلطان نوجوان ترک قیادت کے اسیر تھے۔ ان کے ذریعے اتحادیوں اور اتحادیوں کے ذریعے اتاترک کے قیدی تھے۔ اتاترک عوام سے مسلسل یہ کہہ رہا تھا، جبکہ یہ جھوٹ اور فریب تھا، کہ سلطان اتحادیوں کا قیدی ہے۔ اس کی بحالی صرف اس وقت ہوگی جب قومی وقار اور اقتدار اعلیٰ بحال ہوگا، لیکن یہی سلطان اس وقت آزاد ہوتا ہے جب اس کا نام استعمال کرنے اور غلط طور پر استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ اگلے 3.5 برس دشمن جوڑ توڑ سے بڑکنے والی جنگوں کی ایک بھرپور مثال تھے۔ اتاترک کو قوم کا ہیرو بنایا جانا تھا تاکہ قوم سلطان کو بھول جائے۔ مسلمانوں کے سامنے ایک متبادل قیادت پیش کرنے کی ضرورت تھی، جبکہ دشمن نے یہ فراہم بھی کر دی۔ وہ ہمیشہ یہی کرتی تھی، لیکن ہم اس سے کسی اور کی کارستانی سمجھ کے بھول جاتے ہیں۔ مثلا ہم نہیں جانتے دنیا میں نیو یارک کو پہلا شہر ہے جس میں گورنر ہاؤس اور دشمن کا لاج آمنے سامنے ہے۔ اب دوسرا شہر جس میں گورنر ہاؤس کے بالکل سامنے 4 گھروں کی شکل میں شیطانی راج موجود ہے۔ ہمارے ملک میں بھی دشمن کے اعلیٰ سے اعلیٰ ادارے ہمارے شہروں میں موجود ہیں اور یہی سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید دم کے بعد ترکی کے تخت پر 3 اور سلطان بیٹھے، محمد پنجم، محمد وحید الدین ششم اور عبد المجید دم، لیکن ان میں سے کوئی بھی حقیقی طور پر صاحب اختیار نہیں تھا۔ تمام مسلمان حسرت سے عثمانی سلطنت کی ڈوبتی ہوئی نبضیں دیکھ رہے تھے۔ سرکاری طور پر تمام اقتدار GNA گرینڈ نیشنل اسمبلی کے پاس تھا اور اس کے ذریعے دشمن کے پاس۔ آخر الدین دونوں میں سے پہلے یعنی سلطان محمد وحید الدین ششم کو سلطنت سے معزول کیا گیا، دوسرے کو خلافت سے بھی معزول کر دیا گیا، لیکن او مرغ بسمل کی طرح تڑپ بھی نہ سکے۔ کل کے آخری لمحات کی داستان انتہائی المناک اور دل کا خون کرنے والی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ایک بات فرمائے اور او غلط ہو؟ یہ تو ممکن بھی نہیں۔ صراط مستقیم سے معمولی سا انحراف ہم میں بالکل مختلف سمت میں لے گیا۔ ہم میں دشمن سے دوستانہ تعلقات سے منع کیا گیا تھا۔ ہم نے ان کو اپنا اور اپنے بچوں کا مربی بنا لیا۔ تعلیم کے راستے یورپی تہذیب تیزی سے سرایت کرتی گئی۔ نوجوان ترک تیار ہوتے گئے۔ دل فریب نابوں سے بالآخر مرکز خلافت کا خاتمہ کر کے چھوڑا۔ مغربی تعلیم مغربی تہذیب کو اور مغربی تہذیب مغرب کے پروردہ حکمرانوں کو جنم دے رہی تھی۔ ترقی اور آزادی کے نام پر بدترین پسماندگی اور غلامی کا جال بنایا جا رہا تھا۔ دشمن نے انتظار کیا، مسلسل انتظار، خاموشی اور تحمل سے۔ ان کے پاس بہت وقت تھا، انہوں نے صدیوں تک برداشت کیا۔ بالآخر انہوں نے مسلمان سلطنت پر ایک عورت کے ذریعے گرفت حاصل کر لی۔ جی ہاں، نقش دل کے ذریعے جو میری مارتا تھا۔ ایمی ڈیوبس ڈی ایوری آف مارٹینی تھی۔ اس نے وہ کام کر دکھایا جو لاکھوں سپاہی اور انگنت صلیبی جنگیں نہ کر سکی۔ اس داستان سے ہم میں کیا پتہ چلا؟ سب سے پہلے ہم میں یہ معلوم ہوا دشمن کا پہلا وار عورت کی جانب سے ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے سابقہ حکمرانوں کی بیویاں یا سیکرٹریت غیر ملکی تھی، اتفاقی طور پر ان کی زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ افغانستان میں کرزئی کے بعد جن مجوزہ حکمرانوں کے نام سامنے آئے ان کی بیویاں بھی غیر ملکی ہیں اور حادثاتی طور پر ان کا سنگ حاصل کر کے رفیقہ حیات کے منصب پر فائز ہوئی ہیں۔ زلمہ خالد زاد کی اہلیہ محترمہ آسٹریلین یہودی اور اشرف غنی کی زوجہ صاحبہ لبنانی عیسائی ہے۔ زنا و شراب، رقص و موسیقی شیطان کے پندے ہیں۔
اس کے ذریعے سے او اور اس کی چیلیں انسانوں کو شکار کر کے پہلے اپنا پیروکار پھر اپنا پجاری بناتے ہیں۔ فحاشی اور یعنی پلانے والے رسالے، چینل، ویب سائٹس، کلب، سب کے سب کا اجال ہے، جس سے توبہ کے بغیر جو جتنا پڑکے گا اتنا پنسے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پڑھنے لکھنے کے سوا کا نعرہ لگانے والے بھی دراصل اس تالی کے بینگن ہیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے۔